بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں سجاد ملک۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بہت اہم جو ہے وہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے آیا، جس میں عمران خان صاحب کی 16 اکتوبر کو جو فیصلہ محفوظ ہوا تھا ان کی بیل کے اوپر، اور دوسرا ان کے اخراج مقدمہ کے اوپر جو فیصلہ تھا، وہ دونوں درخواستوں کو آج صبح ہی جو ہے وہ بڑی ارلی مارننگ جو ہے وہ فیصلہ سنا دیا گیا۔ اس کے اوپر یہ فیصلہ آیا کہ ان کی دونوں درخواستوں کو مسترد کر دیا گیا ہے، اور ان کو جو ہے وہ کہا گیا کہ سیکشن 5 کے مرتکب جو ہے آبادی نظر میں آتے ہیں، تو اس لیے ان کو جو ہے وہ بیل یا اور اخراج مقدمہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کے اوپر بہت زیادہ ڈبیٹ چل رہی تھی۔ ویسے جو ضمانت کے اوپر کیس لگے ہوتے ہیں، اس میں کیس کے میرٹس کو جو ہے وہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ سیکشن 5 ہے یا کیا ہے، وہ ضمانت کے اوپر بات ہوتی ہے۔ ضمانت جو ہے وہ جب ایک بندہ سلنڈر کرتا ہے تو اس کے اوپر ان کو ضمانت مل سکتی تھی، لیکن اس کے اوپر ایک بہت ہی دن لگا کر، اگر یہی بات ہے اگر ان کو مسترد ہی کرنا تھا تو اسی دن جو ہے وہ مسترد کر کے وہ ختم کر دیتے، تاکہ وہ متعلقہ جو ہے وہ عدالت سے پھر رجوع کر لیتے، اگلی عدالت سے۔ اگر انہیں جو ہے کورٹ اپیل کرنی تھی یا سپریم کورٹ میں جانا تھا تو وہ وقت سے وہ چلے جاتے۔ وہ 15 دن گزارنے کی ضرورت کیا تھی کہ ایک 12 سے 15 دن گزارے گئے۔ اور ایک طرف عدالتوں کا معیار یہ ہے کہ ایک طرف مجرم جو ہے وہ ڈکلیئر سرٹیفائڈ مجرم جو ہے، جو جس کی سزا ابھی چل رہی ہے، اس کی سزا کو روکا جاتا ہے، اس کو بیل بھی دی جاتی ہے، اس کو جو ہے وہ اس کی وہ اپیلیں بھی بحال کر دی جاتی ہیں جو 5-4 سال پہلے ہی ختم ہو چکی ہیں، جس کے اوپر نہ اس نے وہ اپیل لگائی، نہ کچھ اس کو اپیلوں کو بھی بحال کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک دوہرا معیار جو ہے وہ عدالتوں میں چل رہا ہے، جس کے اوپر مختلف سیاسی جماعتیں بھی جو ہے، جس میں پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، جے یو آئی، یہ سارے اس بات پر کہیں نہ کہیں بات کر رہے ہیں کہ کیا عدالتیں صرف ایک ہی لوگوں کے لیے بنی ہیں؟ انہی لوگوں کے لیے عدالتیں ہیں جو ان کو جس طرح کا ان کو چاہیے ہوتا ہے انصاف، اس طرح کا انصاف ان کو مل جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر ظاہری بات ہے، جب آپ اس طرح کے کنٹروورشل فیصلے کرو گے تو پھر فیصلوں کے اوپر تو تنقید ہوتی ہے۔ عدلیہ ہماری جو جتنی بھی ہے وہ قابل احترام ہے، جو فیصلے ہیں اس کے اوپر ساری پارٹیز جو ہے وہ بات کر رہی ہیں، ہر بندہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہے کہ یہ جو نظام سامنے لیٹا ہوا ہے، یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ ہر جگہ ایک مجرم کو پروٹوکول مل رہا ہے۔ وہ اب آپ منہ سے کہیں یا نہ کہیں، کیونکہ وہ سرٹیفائڈ ہیں، وہ سپریم کورٹ سے بھی ان کو نااہلی کا سامنا ہے، اور دوسری کورٹ سے بھی ان کو جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ جرم کیا، یا تو وہ جرم جب ختم ہوگا تو اس کے بعد پتہ لگے گا۔ تو اس کے علاوہ جو آج عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر ایک خان صاحب کا ایک بیان جو ہے وہ بہت وائرل ہوا ہے، جو انہوں نے کل اپنا سٹیٹمنٹ جو تھا وہ اپنی فیملی کے ساتھ جو ان کی بات ہوئی، اس کے اوپر انہوں نے پھر ایک بیان بھی جاری کیا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ کل جو آپ نے نظارہ دیکھا آپ کی ہماری آنکھوں نے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ نظام، عدالتیں جو ہیں وہ ایک ہی بندے کو پروٹوکول دے رہی ہیں، اور ایک مجرم کو، سرٹیفائڈ مجرم کو جو ہے وہ عدالتیں کس طرح انٹرٹین کر رہی ہیں، اور دوسری طرف جو ہمارے ساتھ معاملہ ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک ہی یہ لندن پلان جو تھا، وہ یہ لندن پلان نہیں، بلکہ لندن میں جو ہوا معاہدہ ہے اس کو ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے، اس کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، اور ان کے سہولت کار جو جتنے بھی ہیں سرٹیفائڈ مجرم کے، وہ ان کی سہولت کاری کر رہے ہیں، اور آپ سابقہ کچھ دیکھ ہی نہیں ہیں۔ تو ان کو جو ہے وہ یہاں لایا جا رہا ہے، ان کو دوبارہ سیاست کے اندر، جن کو ان اداروں نے خود جو ہے وہ سزا دی، آج وہی ادارے جو ہیں وہ ان کو کلین چٹ جو ہے وہ دیں گے، اور اس کے بعد وہ سیاست میں بھی ان ہوں گے۔ اور اپنے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ مجھے جیل میں رکھنا چاہتے ہیں، اور لمبے عرصے کے لیے رکھنا چاہتے ہیں، اور الیکشن سے جو ہے وہ دور رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا، اور تیسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری جان کو جو تھا وہ بہت خطرہ ہے ان سے، اور 2 دفعہ مجھے دن دہاڑے میری جان لینے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری جو پاکستانیوں یہ بھی بات سن لو کہ جو میرے ساتھ کیا جا رہا ہے، وہ میرے اوپر جو جتنے بھی کیسز بنائے، یہ سب من گھڑت اور بے معنی
بے وقت اور سیاسی کیس ہیں جن میں کوئی صداقت نہیں، اور مجھے اس کی سزا جو ہے وہ دی جا رہی ہے، اور ایک مجرم کو اور جو اس کو لا کر ہمارے اوپر مسلط کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ تو اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری قوم تیار ہو جائے، اور ہم آخری مرحلے میں پہنچ گئے ہیں، یہ حقیقی آزادی جو ہے وہ آخری مرحلے میں پہنچ گئی ہے۔ یہ لوگ بند کمروں میں سازشیں بنائیں گے اور سارا کچھ کریں گے، لیکن یہ خود بھی ڈرے ہوئے ہیں کہ عوام کو اتنی اویئرنیس ہو گئی ہے کہ عوام کو ہر چیز کا اب منٹوں منٹ میں پتہ لگ جاتا ہے، اور ساری باتیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں۔ یہ خان صاحب کا جو متن تھا، اس خط کا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، ان کے اس متن سے کہیں سے بھی یہ نہیں لگ رہا کہ وہ کوئی ہارے ہوئے شخص کا کوئی کمنٹ وہ آیا ہوا ہو، کہ انہوں نے جتنا بھی وہ کہا کہ یہ اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ جو ڈیل ان کے اوپر لگا رہے ہیں کہ یہ ان کو ڈیل چاہیے، اب وہ خان صاحب ان کو کوئی ڈیل نہیں دے رہے۔ خان صاحب ان کو کوئی باہر جانے کے لیے بھی انہوں نے خط میں لکھا کہ مجھے بڑا پریشر دیا گیا کہ باہر چلے جاؤ، لیکن میں کیوں باہر جاؤں، یہ میرا ملک ہے، یہ اتنا پیارا ملک ہے، میں اس کو چھوڑ کر کیوں باہر جاؤں جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں، اور میں نے اس قوم کو خطرات سے بچایا۔ سائفر پہ اوپر بھی انہوں نے ہلکا سا بتایا کہ میں نے ایک جو تھی اپنی ذمہ داری پوری کی، آج اس کو توڑ مروڑ کر جیسے پیش کیا جا رہا ہے، یہ قابل افسوس ہے، قابل جو ہے وہ افسوس ہے۔ پاکستان کا آئین اور قانون جو ہے وہ سب کو ایکویلٹی کا حق دیتا ہے، اس کو جلد سے جلوس کرنے کا حق دیتا ہے، لیکن آج پی ٹی آئی نے جب لاہور دفتر اپنا جو ہے کھولا، اس کے اوپر جب میڈیا کو پریس کانفرنس کے لیے بلایا گیا، تو میڈیا کے آنے سے پہلے جو ہے وہ پولیس وہاں پر پہنچ گئی، اور انہوں نے وہاں پہ مختلف لوگوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، اور وکلاء نے اس کے اوپر احتجاج کیا، اور یہ اب خان صاحب نے جو ہے وہ اسٹریٹجی جو ہے وہ دے دی ہے اپنی جماعت کو کہ آپ نے ہر صورت میں باہر نکلنا ہے، الیکشن کے لیے کمپین کرنی ہے، جلد سے جلوس کرنی ہے، کنونشن کرنے ہیں۔ ان کے لیے جو تھا پشاور ہائی کورٹ نے کل ایک دروازہ کھولا بھی ہے، وہ پورے جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں فری اینڈ فیئر جلسے کر سکتے ہیں، یہ عدالت نے جو ہے وہ انشور کرنے کے لیے انتظامیہ کو کہہ دیا ہے۔ اسی طرح دوسرے شہروں میں بھی اب انہوں نے جلسے جلوس اور کنونشن کے لیے اپنی پارٹی کو کہہ دیا ہے کہ وہ کریں، تاکہ عوام کو شعور دیں، اور آنے والے الیکشن میں جو ہے وہ عوام پی ٹی آئی کو سپورٹ کرے، اور اپنا جو ہے وہ ووٹ قیمتی حق جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دے۔ تو یہ آج کی موٹی موٹی اہم خبریں تھیں، اس کے اوپر ہمارا جو تھا وہ ویلاگ تھا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اس وقت تک اللہ حافظ۔